عظمت نشان جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے گناہ، اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج 19ویں شب شعبان کی ہو گئی ہے۔ 10 دن کے بعد یا 11 دن کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم ہلال رمضان دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے کرم سے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھیں اور تراویح پڑھیں اور تلاوت کریں، اعتکاف کریں، شب قدر کی قدر کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت سارے ایسے نادان کہیں، جاہل کہیں، کیا کہیں، جو کہتے روزے رکھتے ہم بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے بندے بیمار نہیں ہوتے، روزہ تو بیمار کو صحت مند کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور روزہ یہ تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ اس نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جی ہاں، اس کو جسم کی زکوٰۃ کہا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ آدھا صبر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1745۔ اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سنیں، ایمان تازہ کریں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہر نعمت کی زکوٰۃ ہے، اور نعمت موجب شکر ہے، اور شرع شریف میں زکوٰۃ کا مشہور اطلاق مال کی زکوٰۃ پر ہوتا ہے۔ بدن، وجود اور صحت و عافیت کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ گویا بندہ بھوک، پیاس، ترک شہوت کے ذریعے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور اس ذات کے حوالے کرتا ہے جس طرح مال میں کچھ مال راہ خدا میں دیتا ہے۔ تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ روزے کی برکت سے اکثر آدمی دبلے ہو جاتے ہیں، جسم کا کچھ گوشت گل جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے جسم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یا روزے کی برکت سے آگ روزہ دار تک نہ پہنچے گی۔ غرض کے روزہ زکوٰۃ کے تینوں کام کرتا ہے۔ روزے کی برکت سے جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے آگ روزے دار تک نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔
مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان شعول ایمان حدیث نمبر 3923، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، جسم بھی صحت مند ہوگا اور مرحبا عظیم اجر بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 507، نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ وہ نادان ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، اعلی حضرت کیا شان ہے اعلی حضرت کی، سبحان اللہ، مفتی اسلام، سبحان اللہ، حافظ قرآن، مجدد 14ویں صدی کے، آپ مفتی، آپ کے والد مفتی، آپ کی اولاد مفتی، ایسی شان، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے والد صاحب جو کہ وہ بھی مفتی تھے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی اعلی حضرت فرماتے ہیں رمضان میں بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ الحمدللہ عز و جل روزوں ہی کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور یقین کیسا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں صحت کیوں نہ ملتی، سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب والد ہو تو ایسا خواب میں آ کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بیمار ہو جاؤ گے مگر خبردار روزہ نہ چھوٹے کوئی، اور اب وہ والد کہیں کہ جی بیٹا تو پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اولاد کی عمر 11ویں سال میں داخل ہو گئی اب والدین کو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دینا ہے، جی بالکل اس کو روزے کا کہنا چاہیے۔ اور بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ بچپن سے ہی 10 سال کے 9 سال کے وہ روزے شروع کر دیتے ہیں، ان کے روزے چلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے فرما دے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کی معدے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم نظام ہضم اس کا بہتر ہو جاتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کی شوگر لیول جو کنٹرول ہو جاتی ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کا کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا اعتدال پر آ جاتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں بھی کمی آتی، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے، اور جو بے اولاد خواتین ہیں روزہ رکھنے سے ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے روزوں کے طبی فوائد بتائے یہ آپ کو تفسیر صراط الجنان سے بتائے، اس کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 293، یہ دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو جہاں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے سورہ بقرہ میں،
تو اس میں اس کو پڑھیں، پہلی جلد میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا، صفحہ نمبر 293 پر۔ انسان جب آرام کرتا ہے نا، نیند کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، تو جسمانی افعال اس کے رواں دواں رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ یہ دل کا نظام، پھیپڑوں کا نظام، نظام ہضم، معدہ، آنتیں، جگر اور بہت سے ہارمونز اور رطوبتیں وغیرہ، گردہ، یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، خوراک ان کی محرک ہے۔ اگر ہم روز مرہ معمولات کا بغور مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو جسم کے ان تمام شعبوں کو آرام بہت کم ملتا ہے۔ رات کو جو کھانا ہم کھاتے ہیں، ابھی یہ ہضم نہیں ہوتا کہ صبح کا بریک فاسٹ پھر انڈیل دیتے ہیں، ناشتے کے نام پر پھر پتہ نہیں کیا کچھ، کوئی انڈے انڈیل رہا ہے تو کوئی پراٹھے انڈیل رہا ہے تو کوئی چائے، تو نہ جانے کیا 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 انڈیل رہے ہیں۔ اب دیر سے رات کو سوئے تھے تو پھر رات کھانے کے بعد رات بھی چرتے رہے، کچھ نہ کچھ وہ کھاتے ہی رہے۔ تو یوں وہ جو معدہ ہے، ان کو، آنتوں کو، جگر کو، گردوں کو ریسٹ نہیں ملتا۔ تو سال کے دوران جب ایک مہینے کا، ماہ رمضان کا ان کو ریسٹ ملتا ہے، تو ان کی ایفیشنسی جو ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، وہ بہتر ہو جاتی۔ الحمدللہ۔ تو روزے صحت کے لیے کیا ہیں؟ فائدے مند، نقصان دہ نہیں۔ روزہ رکھیں گے صحت یاب ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے کا حیران کن خاص طور پر جو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ لیور کو ہوتا ہے، جگر کو ہوتا ہے۔ پاکستان کے غالباً ہر چھٹے فرد کو ہیپاٹائٹس ہے، ہر چھٹے فرد کو غالباً، مجھے یاد پڑتا ہے، ہر چھٹے کو۔ تو جگر ہمارے ٹھیک نہیں ہے، اور جگر ٹھیک کرنے کے لیے روزہ بہت مفید ہے۔ جگر جو ہے کھانا ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی فنکشن اس کے ہیں۔ یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے معدہ، جو اپنا لیور جو ہے، جگر جو ہے، کلیجی بھی جس کو کہتے ہیں۔ ایک چوکیدار ساری عمر کے لیے پہرے پر کھڑا رہے، وہ کب تک پہرا دے گا بھائی؟ کچھ اس کو ریسٹ بھی چاہیے نا، پھر ہی تو پہرا دے سکے گا صحیح طور پر۔ تو روزے کے ذریعے جگر کو، ہمارے لیور کو 4 سے 6 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے۔ ریسٹ از دی بیسٹ، اس کے بعد طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ۔ تو جگر پر روزے کے بہت زیادہ اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ جو غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے، تحلیل شدہ خوراک کے مابین معاملہ ہوتا ہے، اب یا تو ہر لقمے کو اس کو اسٹور کرنا پڑتا ہے جگر کو، یا خون کے ذریعے اس کو ہضم کر کے تحلیل کرنے کے عمل کی نگرانی کرنی ہوتی ہے جگر کو، لیور کو۔ تو روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے، اور یوں اپنے توانائی گلوبنز پیدا کرنے پر صرف کرتا ہے، جو جسم کے مدافعتی نظام کو تقویت پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ بس ذہن بنا لے، انشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ رمضان کی آمد، سحری کی آمد، افطار کی آمد، تراویح کی آمد، مرحبا صد مرحبا۔ رمضان